بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کو اللہ کا محبوب سمجھنے کی بنیاد قرآن و سنت میں موجود واقعات اور تاریخ پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی خاص عنایات اور نعمتوں سے نوازا اور ان پر بے شمار انعامات کیے، تاہم ان کے ساتھ آزمائشیں بھی آئیں اور انہوں نے کئی بار اللہ کے احکام کی نافرمانی بھی کی۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ قرآن مجید میں اس قوم کا کئی مرتبہ ذکر آیا ہے اور ان کے بارے میں اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ طویل واقعہ آپ کو بنی اسرائیل کے اللہ کے ساتھ تعلق اور ان کی تاریخ کو سمجھنے میں مدد کرے گا۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل کی داستان حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، جنہوں نے انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا، اور پھر مصر کے ایک قافلے نے انہیں خریدا اور مصر لے گئے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی میں بیچ دیا گیا، مگر اللہ نے انہیں بڑی عظمت اور عزت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ اللہ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ اسی علم کی بدولت وہ مصر کے بادشاہ کے دربار میں ایک اہم مقام پر فائز ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان بعد میں قید کی وجہ سے مصر آیا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور بھائیوں کو عزت سے مصر میں آباد کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل مصر میں آباد رہے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مصر کے فرعون نے انہیں غلام بنا لیا اور ان پر سخت ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے ایک عظیم نبی اور رہنما تھے۔ وہ فرعون کے محل میں پرورش پائے اور بعد میں اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے واپس مصر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے۔ فرعون نے انکار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے، جیسے کہ مینڈک، خون، طوفان اور ٹڈیاں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ اس دوران سب سے اہم واقعہ بحر کلزم کا پھٹنا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا کو پانی پر مارا تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل اس کے بیچ سے گزر گئے۔ جب فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر دوبارہ بند ہو گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات عطا کی، جو بنی اسرائیل کے لیے ایک ہدایت نامہ تھا، لیکن بنی اسرائیل نے بار بار اللہ کی نافرمانی کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ سینا گئے تو ان کی قوم نے سامری کی بنائی ہوئی بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، جو ایک بہت بڑی گمراہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے باوجود بنی اسرائیل کو معاف کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نے پھر سے ہدایت دی، لیکن بنی اسرائیل نے بار بار اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے ان پر مختلف آزمائشیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرائے سینا میں 40 سال تک بھٹکنے کی سزا دی تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ من و سلوہ۔ جب بنی اسرائیل صحرا میں تھے، اللہ نے انہیں آسمان سے من، ایک قسم کا کھانا، اور سلوہ پرندے عطا کیے تاکہ وہ بھوک سے محفوظ رہے۔ پانی کا انتظام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا، جس سے 12 چشمے پھوٹے اور بنی اسرائیل کو ہر قوم کو ایک چشمہ مل گیا۔ بادل کا سایہ۔ صحرا کی گرمی سے بچانے کے لیے اللہ نے ان پر بادل کا سایہ کیا۔ قوت و علم۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے نبیوں اور رہنماؤں کو قوت علم اور ہدایت عطا کی تاکہ وہ اپنی قوم کو رہنمائی فراہم کرے۔ اللہ کی ان بے شمار نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل نے کئی مواقع پر نافرمانی کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص سرزمین ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے ڈر کے مارے انکار کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم اس سرزمین میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔
اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں صحرا میں 40 سال تک بھٹکنے کی سزا دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے تورات کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا اور دنیاوی خواہشات میں مگن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر انہیں مختلف عذابوں میں مبتلا کیا، لیکن ہر بار ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو عروج حاصل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عظیم نبی اور بادشاہ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم سے جالوت کو شکست دی اور بنی اسرائیل کو ایک مضبوط سلطنت عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہیں اللہ نے بہت بڑی حکومت اور بے مثال علم عطا کیا تھا۔ ان کے دور میں بنی اسرائیل کو بے حد عزت اور کامیابی ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنات اور حیوانات پر بھی اختیار عطا کیا تھا اور انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی، جو یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مقدس مقام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں داخلی انتشار اور نافرمانیاں بڑھنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف انبیاء بھیجے تاکہ وہ ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں، لیکن انہوں نے اکثر انبیاء کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور بعض کو قتل بھی کیا۔ ان کی مسلسل نافرمانیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر مختلف اقوام کو مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کی سلطنت کو تباہ کر دیا اور انہیں جلا وطن کر دیا۔ سب سے بڑا حملہ بابل کے بادشاہ نبوکدنضر نے کیا، جس نے بیت المقدس کو تباہ کیا اور بنی اسرائیل کو بابل میں غلام بنا کر لے گیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ کا محبوب سمجھا جانا اس پر اللہ کی خاص عنایت اور انبیاء کے ذریعے ان کی رہنمائی کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے انہیں دنیا کی دوسری قوموں پر فضیلت دی اور ان پر اپنے انبیاء مبعوث فرمائے، جنہوں نے انہیں ہدایت دی اور دنیا و آخرت کی فلاح کی طرف بلایا۔ تاہم یہ محبوبیت ان کی ذمہ داری بھی تھی، انہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا تھا اور اپنی زندگیوں کو دین کے مطابق گزارنا تھا، لیکن انہوں نے بار بار ان احکامات کی نافرمانی کی۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل کی کہانی ایک عظیم قوم کی کہانی ہے جو اللہ کی خاص محبت اور توجہ کا مرکز رہی، لیکن بار بار اپنی نافرمانیوں اور دنیاوی خواہشات کے باعث عذابوں کا شکار رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بارہا معاف کیا، ان پر بے شمار نعمتیں نازل کیں اور انہیں انبیاء کے ذریعے ہدایت دی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی محبت اور عنایات کی قدردانی کرنی چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ یہ طویل اور پیچیدہ تاریخ بنی اسرائیل کی زندگی کے کئی اہم پہلوؤں کو ظاہر کرتی ہے اور ہمیں ایک اہم درس دیتی ہے کہ اللہ کی محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ معزز سامعین، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔